بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ حضرات، آج کی اس اہم نشست میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ موضوع عبادات کے اندر نرمی کا پہلو۔ ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہ کہ ہم اسی رب واحد کی عبادت کریں۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے خاطر پیدا کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں اور مختلف اسلوب میں بیان کیا۔ کہیں پر کہا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو کہیں پر کہا کہ وہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اور یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب، ادیان، فرق پائے جاتے ہیں، تمام کے اندر عبادات کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو گویا کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو، کوئی طبقہ کیوں نہ ہو، کوئی جماعت کیوں نہ ہو، کوئی تنظیم کیوں نہ ہو، کوئی فرد کیوں نہ ہو، اس کے اندر عبادت کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ بھی ہمیں اسی رب واحد کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، چونکہ عبادت ایک ایسی شے ہے جس کو انجام دینے کے لیے کئی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی دشواریاں اس کو لاحق ہوتی ہیں، کئی مصیبتیں اس کو جھیلنی پڑتی ہیں۔ لیکن شریعت کی عبادات میں، شریعت کی تعلیمات میں جو کہ عبادات سے تعلق رکھنے والے ہیں، بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو نرمی پر دلالت کرتے ہیں۔ انہی بعض پہلوؤں کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم عبادت جو کہ توحید کے بعد ایک انسان پر لازم آتی ہے وہ نماز ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو نماز ایک ایسی عبادت لگتی ہے دکھنے میں کہ جو مسلمانوں کے لیے شاق گزرتی ہے کہ 5 وقتوں کے لیے آدمی نماز کے لیے وقت نکالے، اس کے لیے وضو کرے، اس کے لیے تیاری کرے، جگہ کا انتظام کرے، وقت کا انتظار کرے، پہلے اور بعد کی سنن و نوافل کا اہتمام کرے۔ اس کے لیے ایک شاق عمل لگتا ہے، لیکن ہم اس میں اگر نرمی کا پہلو تلاش کریں تو ہمیں بہت سارے نرمی کے پہلو نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا نرمی کا پہلو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، اور جو انسان بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اپنے اندر طاقت نہیں رکھتا، ایسا انسان لیٹ کر پڑھے، اور جو انسان لیٹ کر بھی استطاعت نہیں رکھتا، ایسا انسان آنکھوں کے اشارے کے ذریعے نماز پڑھے۔ آیا یہ نرمی نہیں تو کس چیز پر دلالت کرنے والی ہوتی؟ اگر شریعت کا یہ حکم ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، آیا اس کے اندر طاقت ہو کہ نہ ہو، اس انسان کے لیے لازمی ہے کہ ہر حالت میں وہ نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھے، تو گویا ایک سختی والا مذہب ہوتا، گویا اس کے اندر نرمی والا پہلو نظر نہیں آتا، اس کے اندر بھی ہمیں نرمی کا پہلو نظر آتا ہے۔ تو لہذا
ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کے معاملے میں اور نماز کے معاملے میں بھی ہمیں نرمی والا پہلو نظر آتا ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر نرمی کا پہلو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی قوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر اپنی قوم میں جا کر امامت کروا رہے تھے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے امام تھے، تو یہ روزانہ کا معمول تھا ان کا۔ ایک دن نماز میں قرأت لمبی کر دی، اتنی لمبی کر دی کہ پیچھے رہنے والے میں سے ایک صحابی رسول کو رہا نہیں گیا، برداشت نہیں ہوا، تو آپ نماز کو توڑ کر تنہا نماز پڑھ کر چلے گئے۔ اتنے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ ایک صحابی، ایک مقتدی، ایک نمازی نماز کو ترک کر کے، نماز کو ختم کر کے تنہا نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں۔ تو اس وقت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی کے حق میں سخت الفاظ کہے۔ اتنے میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افتان یا معاذ، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھا کر فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ لہذا تمہارے ضروری ہے کہ صلی بالشمس وضحاہا ونحوہا من السور، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم لوگوں کو مختصر والی مختصر صورتیں جیسے وہ شمس وضحاہا، ان جیسی صورتوں کو نماز پڑھا کرو۔ تو گویا اس حدیث مبارکہ سے یا اس واقعے سے کہیے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے اندر بھی نرمی والا پہلو پایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں نماز کو لمبی پڑھاؤں، لیکن محض اس وجہ سے کہ جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں کہ کہیں اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو جائے، تو میں اس وجہ سے نماز کو مختصر کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کو، یعنی نماز پڑھانے والوں کو یہ تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے پیچھے رہنے والے کمزوروں کا، ضعیفوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، ہر ایک کا خیال کرتے ہوئے نماز کو مختصر کرے، اور اگر وہ آدمی تنہا پڑھنا چاہتا ہے تو جیسے چاہے جتنی لمبی چاہے پڑھ لے۔ محترم حضرات، یہ پہلی عبادت تھی جس کے اندر ہمیں نرمی کے پہلو نظر آئے۔ دوسری عبادت زکوٰۃ ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو ایک ایسی عبادت لگتی ہے، گویا ایک مشکل والا کام ہے کہ ایک آدمی اپنی محنت کی کمائی سے نکال کر، حلال کمائی سے زکوٰۃ کو نکالے، تو گویا ایک انسان کے لیے مشقت والا عمل ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے پیچھے دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے عبادتیں، بہت ساری ایسی نرمیاں نظر آتی ہیں جو کہ ہمیں اس پر دلالت کرنے والی ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سن 10 ہجری میں یمن کی طرف داعی بنا کر بھیج رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی قیمتی نصیحتیں کی۔ ان میں سے جب زکوٰۃ کی بات آئی تو کہا کہ ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ اے معاذ بن جبل کہ اگر اہل یمن کے لوگ جب نماز پڑھنے لگیں، اس سلسلے میں آپ کی اطاعت کرنے لگے، تو انہیں اس بات کی اطلاع دینا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، جو کہ وہاں سے کے مالداروں سے لی جائے گی اور وہاں کے فقراء و غرباء میں تقسیم کی جائے گی۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی بات بتائی تو کہا کہ واتقی دعوت المظلوم ایاک وکرائم الاموال، کہ اے معاذ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، یعنی زکوٰۃ کے اصول کرنے میں کسی پر ظلم نہ کرو، اور جب تم زکوٰۃ کو لو، زکوٰۃ کو اصول کرو تو اچھے مال لینے سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہارے اچھے مال لینے کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے انکار کریں۔ اسی طرح روزہ ایک عبادت، جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں وہ ماہ مبارک ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خصوصاً ان ایام میں، جبکہ ماہ مبارک گرمی کے شدید ایام میں آیا ہوا ہے، ایک انسان کا تقریباً 14.5 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہنا ایک مشکل کام لگتا ہے۔ حلال چیزوں سے اجتناب ایک شدید امر لگتا ہے، لیکن
جہاں اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا، فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی انسان ماہ مبارک کو، ماہ رمضان کو پالے، اس انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے استثنائی صورت فرمائی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کر کے تمہارے لیے آسانی کو چاہتا ہے، تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، تم پر سختی اور تنگی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ تو گویا ہمیں روزے کے معاملے میں بھی، روزے کے باب میں بھی ہمیں آسانیاں معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام کی عبادات میں سے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے حج۔ اگر ہم دیکھیں تو حج بھی ایک مشکل عمل لگتا ہے، ایک انسان کا لاکھوں روپیوں کا خرچ کر کے، لاکھوں روپیوں کا حلال کمائی کا پیسہ لگانا اور وقت کی قربانی دینا اور سفر حج کے لیے رخت سفر باندھنا ایک مشکل کام لگتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں بہت سارے نرمی کے پہلو نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج انہی لوگوں پر فرض ہے یا انہی لوگوں کے حق میں حج واجب ہوتا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ فرمایا ان استطعت الیہ سبیلا، کہ حج انہی وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ حج کا، بیت اللہ کا حج کرو اگر تم وہاں تک اپنے اندر پانے کی استطاعت، وہاں تک جانے کے اپنے اندر استطاعت رکھتے ہیں۔ تو گویا جو انسان اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ حج بیت اللہ کا سفر کرے، اس کے حق میں ایسا حج فرض نہیں ہے۔ تو گویا ہمیں اس کے اندر بھی نرمی پائی جاتی ہے، اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ حج کے اندر، خود حج کے ایام میں حاجی کے لیے بہت سارے نرمی کے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم یعنی جانور کو ذبح کرنے کا ایک تاکیدی حکم دیا ہے۔ تو ہمیں حج کے اندر بھی بہت سارے نرمی کے پہلو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس کے اندر میں نرمی کے دو پہلو بیان کرنے کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک ہے وضو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وضو ایک مشکل عمل ہے، خصوصاً ان ایام میں جبکہ ٹھنڈی والے ایام ہوں۔ ایک انسان کا صبح سویرے ٹھنڈی کے ایام میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن وہیں پر ہمیں بہت سارے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ نرمی پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا انسان جو پانی کو نہیں پاتا، یا ایسا انسان جو اپنے اندر پانی کو استعمال کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا، ایسے انسانوں کے لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے یا یہ مشروع قرار دیا ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ جو انسان پانی کو نہیں پاتا، اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈھونڈے، تلاش کرے اور بغیر وہ پانی کے وضو نہ کرے، تو کتنا مشکل کام ہوتا۔ یا پھر یہ کہتا ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہر حالت میں وہ پانی ہی سے وضو کرے، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ ایسا انسان جو اپنے اندر پانی نہیں پاتا یا پانی کے کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری زمین کو پاک و صاف کر دیا ہے۔ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو جہاں کہیں بھی وہ تیمم کے ذریعے وہ تیمم کر کے نماز کو ادا کرے۔ اسی طرح وضو کے سلسلے میں بھی ایک چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ ہمیں جانتے ہیں کہ مسواک کے دنیاوی اخروی بہت سارے فوائد ہیں۔ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں ہر وضو کے ساتھ یا ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دوں، لیکن محض اس وجہ سے میں تاکیدی حکم نہیں دیتا کہ کہیں میری امت پر یہ شاق گزر نہ گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، کہ اگر میری امت پر شاق اور تکلیف گزرنے کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں ضرور بضرور انہیں ہر وضو کے وقت یا ہر نماز کے وقت تاکیدی حکم دیتا کہ وہ ضرور بضرور مسواک کریں۔ تو یہ چند عبادتیں تھیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر عبادت کے اندر نرمی کے بعض پہلو ہیں، ہم ان نرمی والوں کے پہلوؤں کو اختیار کریں تبھی جا کر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوں گے، ورنہ اگر ہم ہر معاملے میں، ہر باب میں تشدد اختیار کریں گے تو لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں آخر میں رب
کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ اے الہ العالمین ہم تمام کو نرمی کے تمام پہلوؤں کو اختیار کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.